السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول جاتا سال زندگی دے گیا کی پہلی قسط۔ تاروں بھری راتوں میں ملنے مجھے آئے گوری، دیکھوں میں تو شرمائے آنکھیں چرائے گوری۔ وہ چاروں بڑے حال کمرے میں کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ کپڑے کم پیک کر رہی تھی، ان کا دھیان میوزک کی جانب زیادہ تھا۔ وہ تینوں تو ہنسی مذاق کر رہی تھی، مگر تکوین ابتہاج وہاں موجود ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ تینوں قدرے افسردگی سے اس کی غائب دماغی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت گھر میں صرف وہی چار لڑکیاں تھیں۔ انہیں قدموں کی آواز محسوس ہوئی تو وہ چونکی، اور ان کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے دو نقاب پوش اندر گھسے تھے۔ اور لائبہ جس کی شادی ہو رہی تھی، جو ڈیک بند کرنے کے لیے اٹھی تھی، ایک نقاب پوش اس پر پستول تان چکا تھا۔ اس کی تو چیخیں بلند ہو گئی تھیں، اور تکمین ابتہاج چیخوں کی آواز پر حال میں لوٹ آئی تھی۔ آپ اس لڑکی کو چھوڑیں اور جو لینا ہے لے کر چلے جائیں۔ تکمین ابتہاج اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بہت نارمل لہجے میں بولی تھی، جبکہ ان تینوں کا خوف سے برا حال تھا۔ ایک نقاب پوش کمرے میں بکھرے زیورات اٹھانے لگا تھا، اور یہ لائبہ کی کزن برداشت نہیں کر سکی تھی۔ تمہارے منع کرنے سے یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ جب یہ چوری کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تو چوری کیے بنا خالی ہاتھ تو جائیں گے نہیں، اس لیے جو لے جا رہے ہیں لے جانے دو۔ تکمین ابتہاج لائمہ سے بولی تھی۔ تم تو بے حس ہو گئی ہو تکمین، کسی بات کا اب تمہیں فرق پڑتا ہی نہیں ہے، لائبہ روتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی، جبکہ ایک نقاب پوش جس نے لائبہ پر پسٹل تانی تھی، وہ تکمین ابتہاج کی بات سنتا لائبہ کو چھوڑ کر اس تک آیا تھا۔ تکمین ابتہاج پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی، اور اس نے اپنا نقاب اتار دیا تھا، اور دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے مکید سا کر لیا تھا۔ ہم تو یہاں دھن دولت چرانے آئے تھے، مگر تم نے تو میرا دل ہی چرا لیا، اور میں تمہارے حسن کی دولت چرائے بغیر لوٹا تو یہ میری بدذوقی کے زمرے میں آئے گا، اور میں بدذوق کہلانا نہیں چاہوں گا۔ فرزان احمد اس کے گلابی چہرے کو اپنی نگاہ کے حصار میں قید کیے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو چھیڑتے ہوئے غمگین لہجے میں کہہ رہا تھا، اور تکمین ابتہاج بت بنی بس ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ ابدی اس نے اپنی نازک انگلیاں اس کے چہرے پر پھیری تھی، اور اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا نکلا تھا۔ فرزان احمد اپنے چہرے پر نرم انگلیوں کا لمس محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، اور وہ پریشان ہو گیا تھا۔ فرزان کے بچے، تجھے لڑکی دیکھ کر پھسلنا لازم ہوتا ہے، اپنا یہ ایڈونچر اپنے گلے نہ پڑ جائے، اب کھڑا کیوں ہے، چھوڑ اسے اور بھاگ، کوئی آ نہ جائے۔ دوسرا نقاب پوش حیران پریشان فرزان احمد سے کہہ رہا تھا۔ لائمہ اور عریشہ بے ہوش تکمین ابتہاج کی جانب دوڑی تھی، جسے فرزان احمد صوفے پر لٹا چکا تھا، جبکہ لائبہ حیرانگی سے فرزان احمد کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نقاب پوش نے حیرانگی سے کبھی بے سود پڑی تکمین کو تو کبھی خود پر نگاہ جمائے لائبہ کو دیکھتے فرزان احمد کو زبردستی باہر کھینچا تھا۔ دونوں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور لائبہ فوراً باہر لپکی تھی، مگر وہ دونوں فرار ہو گئے تھے۔ ابدی تکمین ابتہاج کو ہوش آنے لگا تھا، اور وہ ادھر ادھر نگاہ گھماتی کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ لائبہ ابھی یہاں ابتہاج تھا، تم نے دیکھا تھا نا اسے، وہ بالکل ابتہاج کے جیسا چہرہ رکھتا تھا، وہ کہاں گیا لائبہ؟ وہ بالکل میرے ابتہاج کے جیسا دکھتا تھا، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ روتے ہوئے لائبہ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ لائبہ کیا کہتی، وہ تو خود اب تک حیران تھی، اور تبھی لاؤنج میں ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ ساری خواتین چاروں کی والدہ محترمائیں شاپنگ کر کے لوٹ آئی تھیں۔ مسز خان روتی ہوئی تکمین کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب دوڑی تھی۔ تکمین میری جان، کیا ہوا؟ مما وہ تڑپ کر ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ جانو ہوا کیا ہے، کچھ مما کو بتاؤ، اتنا رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔
مما ابھی یہاں کچھ دیر پہلے ابتہاج آیا تھا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ نہیں چندا، ابتہاج اب کبھی نہیں آئے گا، وہ مر گیا ہے۔ کب یقین کرو گی بیٹا کہ تمہارا ابدی مر گیا ہے؟ جس شخص کو مرے 6 سال ہو گئے ہوں وہ کیسے لوٹ سکتا ہے؟ اسے میں نے خود سفید کفن میں الوداع کہا تھا، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ مسز خان کے لہجے میں دکھ ہی دکھ بول رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے مما کہ میرا ابدی مر گیا ہے، اس کے مردہ چہرے کو میری ان انگلیوں نے آخری بار چھوا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں ان کے سامنے کیے بول رہی تھی، اور میری یہ انگلیاں اس کے لمس کو آج بھی ترس رہی ہیں۔ اس کی بے داغ پیشانی پر دیا الوداعی بوسہ مجھے آج بھی یاد ہے مما، مگر نہ میں پاگل ہوئی ہوں اور نہ ہی اندھی کہ صرف 6 سال میں اس انسان کی صورت بھول جاؤں جسے میں نے اپنی پیدائش کے وقت بھی محسوس کیا تھا۔ میں تو پیدا ہی اس شخص کے لیے ہوئی تھی۔ مما میرا ابدی مر گیا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر آج جسے میں نے دیکھا وہ ہو بہو ابدی کے جیسا تھا۔ وہی کتابی چہرہ، بڑے بڑے ہونٹ، لٹ چھیڑنے کا وہی انداز، کچھ بھی تو مختلف نہیں تھا۔ ہاں بس وہ میرا ابدی نہیں تھا۔ میرے ابدی کا انداز گفتگو عامیانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص ابدی کے جیسا چہرہ رکھتا تھا مما، مگر وہ میرا ابدی نہیں تھا، کیونکہ میرا ابدی مر چکا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے جاتے جاتے یہ نہیں سوچا کہ میں کیسے جیوں گی۔ وہ چلا گیا میری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکنے والا، انہیں برسات بنا کر سونپ گیا۔ وہ چلا گیا، اس سے میری کوئی آہ نہیں روک سکی، تو مما اس کا ہم شکل کیوں میرے سامنے آیا؟ وہ روتے روتے ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی اور کمرے میں موجود ہر آنکھ ہی اشک بار تھی۔ مسز خان اپنی اکلوتی بیٹی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرزان کے بچے، تیری وجہ سے ہم کتنی بڑی مشکل میں پھنستے پھنستے بچ گئے۔ میں بھی پاگل ہو گیا تھا جو تیری باتوں میں آ گیا۔ فرزان سے چھوٹا فرقان کہہ رہا تھا۔ میرے بھائی، تو پاگل ہوا نہیں تھا، تو پاگل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انداز سراسر چرانے والا تھا۔ چلے میں تو صرف پاگل ہوں، آپ تو نہ جانے کیا کیا ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تو بالکل ہی ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ وہ بہت چیر کر بولا تھا۔ ہائے کیا یاد کرا دیا ظالم، فرزان نیم دراز ہوتے ہوئے آہ بھر کر بولا تھا۔ ویسے فرقان، وہ لڑکی ان سب میں سے بہت مختلف تھی، اور تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں لوز کریکٹر ہوں، جبکہ میں تو صرف اس کی بات سن کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے شاید صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اوہ، میں مان بھی لوں تو وہ سب بکواس کرنے کا کیا مطلب تھا، اور کیسے تم نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا؟ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا انداز تفتیش بڑا تھا۔ پتہ نہیں فرقان، ایک دم مجھے جانے کیا ہوا تھا، اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ اب کبھی میری نگاہ پلٹ نہیں سکے گی، اور یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی وہ کیسے ساکت رہ گئی تھی، اور وہ خوف سے نہیں، بے یقینی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے تو شاید ہی میرا اس کے چہرے اور لٹ کو چھونے کا احساس ہوا ہو، کیونکہ وہ مجھے اس وقت غیر حاضر لگی تھی، اور اس نے مجھے دیکھ کر ابدی ابدی پکارا تھا، میرے چہرے پر انگلیاں پھیر کر کسی کو جیسے تلاش کر رہی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کی بات فرقان کی وجہ سے قطع ہو گئی تھی۔ ہو نہ ہو تیری شکل اس کے باپ سے ملتی تھی جو کسی کم کے میلے میں۔ جسٹ شٹ اپ فرقان، فرزان داڑا تھا، مگر اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مزے سے کہہ رہا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، اسی لیے تو وہ آپ کو ابدی کہہ رہی تھی، اور ابدی تو کم از کم مجھے پدرانہ نام ہی لگتا ہے۔ خاموش ہو جا فرقان، ورنہ میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ میں تجھے کوئی کھوسٹ نظر آ رہا ہوں جو تو نے مجھے ایک حسین دوشیزہ کا باپ بنا ڈالا؟ فرزان آپے سے باہر ہو رہا تھا، جبکہ فرقان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ فرزان اور فرقان 2 بھائی تھے، اور فرقان سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔
اور فقط 1 ماہ قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ ابھی صرف وہ دونوں ہی آئے تھے، مسٹر اینڈ مسز احمد، اور ریمن ابھی نہیں آئے تھے۔ وہ یہاں کے علاقوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے اور اکیلے گھر میں پڑے پڑے بور ہو چکے تھے۔ سامنے والے بنگلوں میں سے گانے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ کل رات ٹینٹ وغیرہ بھی لگا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد دونوں ٹیرس پر آ گئے تھے، جہاں سے سامنے والے بنگلوں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کے سامنے کچھ خواتین گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئیں اور باقی 2 لڑکیاں اندر چلی گئیں، اور تھوڑی ہی دیر میں تیز آواز میں میوزک بجنے کی آواز آنے لگی، اور ان دونوں کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ کچھ ہی دیر میں چوری کرنے کے ارادے سے حسن ولا میں موجود تھے، کیونکہ انہوں نے گھر سے نکلتی ملازمہ کے ساتھ موجود 8-9 سال کی بچی سے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت گھر میں کون کون موجود ہے، اور وہ محض ان لڑکیوں کو ڈرانے اور اپنا ٹائم پاس کرنے کے ارادے سے گئے تھے۔ فرقان تو ویسے بھی اپنے سرکل میں 007 کے نام سے مشہور تھا، اور وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ پورا ہو گیا تھا۔ یعنی لڑکیاں کافی خوف زدہ ہو گئی تھیں، مگر ایک لڑکی کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور فرزان احمد اس کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر اس کے عجیب و غریب رویے کو بہت سوچنے کے بعد بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یار فرقان، وہ مجھے دیکھ کر چونک کیوں گئی تھی؟ دیکھ بکواس نہیں، میں سیریس ہوں۔ فرزان اسے منہ کھولتا دیکھ بیچ ہی میں ٹوک گیا تھا، اور وہ بھی سیریس ہو گیا تھا۔ ہاں فرزان، تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، صرف وہی نہیں، پیلے جوڑے میں ملبوس لڑکی بھی تجھے بہت گور گور کر دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی 2 لڑکیوں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور ایسا کیوں تھا میں خود نہیں سمجھ پا رہا، وہ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ ہو سکتا ہے فرقان وہ پیلی والی اور وہ حسینہ دونوں بہنیں ہوں، اس نے اندازہ ظاہر کیا۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو زیادہ ممکن نظر آ رہا ہے کہ تیری شکل اس اداس حسینہ کے باپ۔ فرزان نے اسے کشن کھینچ کے مارا تھا، اور وہ ہنستے ہوئے چپ کر گیا۔ فرقان، مجھے تو وہ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں، اسی لیے اب تو کسی بہانے سے ان کے گھر جائے گا تاکہ یہ مسٹری تو ختم ہو سکے۔ فرزان کافی سنجیدہ تھا۔ خیریت تو ہے بھائی؟ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی دل و دماغ پر سوار نہیں ہو گئی؟ کہاں تو تم حسین سے حسین لڑکی کو بھی گھاس ڈالنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، کتنی ہی گوڑیاں آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ وہ کترینہ تو صرف آپ کی ایک نگاہ کی منتظر تھی، مگر آپ نے اس کے ہوشربا حسن کو کبھی در خور اتنا نہ جانا، اور کہاں ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنے بے چین ہو۔ فرقان اسے بڑی جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو نے ٹھیک کہا یار، میں واقعی ایک دم ہی اس کے اداس حسن کا اسیر ہو گیا ہوں۔ اس نے اول روز ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی موزور ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پلیز ماما، آپ اکیلی چلے جائیں، میرا جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، تکمین اتحاد بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ چندہ لائبہ آپ کی کتنی اچھی فرینڈ ہے، اور اس کی زندگی کے اتنے خاص موقع پر آپ اس کے ساتھ نہ ہوں گی تو وہ کتنا برا فیل کرے گی۔ مسز خان کے مجبور کرنے پر وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ لائبہ اس کی اکلوتی پھپھو کی بیٹی تھی، اور لائبہ بھی تکمین کی طرح اکلوتی تھی۔ اس سے 4 سال بڑا ایک بھائی تھا۔ تکمین اور لائبہ میں بہت دوستی تھی، اسی لیے وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی، مگر اس کی تیاری نہ ہونے کے برابر تھی، جس کے لیے وہ سجا سنورا کرتی تھی۔ جب وہ نہیں رہا تھا تو اس نے سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گزرے 6 ماہ سے صرف سیاہ لباس اس کے وجود کی زینت بن کر رہ گیا تھا۔ ہر وقت آنکھ میں کاجل رکھنے والی اب صرف ان میں موتی رکھا کرتی تھی۔ اس نے کاجل لگانا چھوڑ دیا تھا۔ بیٹا، آج تو یہ رنگ نہ پہنتی اور کم از کم لپسٹک ہی لگا لیتی۔ مسز خان شفون کے سیاہ سوٹ میں دھلے ہوئے چہرے اور سادہ سی چوٹی بنائے بیٹی کو دیکھ کر دکھ سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کچھ سال پہلے
رنگوں سے محبت کرنے والی ان کی بیٹی، آنکھوں میں شوخی اور لبوں پر ہنسی رکھنے والی ان کی نازک بیٹی چند مہینوں میں ہی کیسے بجھ کر رہ گئی تھی۔ ہنسنا تو بالکل چھوڑ ہی دیا تھا، ہر وقت گمسم اور اداس خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔